السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا احسان ریاض آزاد صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے جو گزشتہ دنوں ایک دکھ بھرا واقعہ رونما ہوا کہ ایک والد اپنی معصوم سی بچی کو 5 فائر مار کے قتل کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا نذیر صاحب، آپ نے مجھے اس واقعے پر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی دل خراش اور دل کو تڑپا دینے والا واقعہ ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ سفاکی کی انتہا ہے اور انسانیت سے گرا ہوا ایک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور وہ کیا باپ ہوگا کہ جو اپنی ہی بچی کو فائر مار کے جو ہے نا وہ اس پر ظلم اور تشدد کر رہا ہے اور اسے جینے کا حق اس سے چھین رہا ہے۔ یہ بہت ہی دکھ بھرا واقعہ ہے اور اس سے آنکھیں جو ہیں وہ خون کے آنسو روتی ہیں، اور ہر ایک کو رونا بھی چاہیے۔ یہ تو انسانیت سے گرا ہوا ہے، اور ہم سب تو مسلمان ہیں، اور اسلام نے بچی کے بارے میں جو حق عطا فرمائے ہیں، جو فضائل ہمیں سنائے ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں، ان کو دیکھیں، تو پھر تو ایسے واقعات کا رونما ہونا یہ بالکل بنتا ہی نہیں کہ ایسا واقعہ کسی مسلمان سے صادر ہو۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین یعنی بنتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاتین۔ حضور نے یہاں اس طرح اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ انا وہو ہاتین، اور راوی کہتے ہیں کہ ضم اصابعہ، کہ حضور نے اس وقت اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑا ہوا تھا کہ میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ یعنی حضور بچی کی پرورش پر اس آدمی کو کہ جو اپنی بچی کی پرورش کرتا ہے اور اس یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کو قیامت والے دن حضور اپنی معیت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور جب یہ بات کسی کو معلوم ہو تو اس سے کہاں اس طرح کا فعل سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گری ہوئی حرکت اس نے کی ہے، اور یہ گویا کہ ایک قتل ہے، اور قتل بھی ایک صنف نازک کا ہے، اور اس پر جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ اور جو ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسے سر عام جو ہے وہ سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ رونما نہ ہوں۔ اچھا مولانا، آپ کیا اس بارے میں کہیں گے کہ ایسے واقعات کے اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور یہ سفاکیت کس وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے؟ جی، اس کے اسباب تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں دو سبب بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ جاہلانہ حرکت ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے فضائل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شریعت کی طرف سے جو بشارتیں اس بچیوں کے حوالے سے ہیں ان سے ناواقف ہیں۔ تو اس میں علماء کا اور اسی طرح ائمہ مساجد کا اور اسی طرح پڑھے لکھے طبقے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے معاشرے میں اس کا رواج دیں کہ جس میں بار بار بیٹیوں کے مقام بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، تاکہ لوگ بچیوں کے فضائل سن کر آخرت کے جو انعامات ہیں ان سے آگاہ ہوں۔ تو اگر یہ باتیں پھیلائی جائیں اور اس طرح ان سے آگاہی کروائی جائے تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ بچیوں کی پرورش اور ان کے فضائل سے ناواقف ہیں۔ دوسری وجہ جو بڑی وجہ ہے اور اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو جو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچیوں کو بندہ پرورش کرتا ہے تو کیونکہ بچیاں دوسرے گھر کی چیز ہوتی ہیں، تو اب انسان اور آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی پرورش کریں گے تو ان سے ہمیں دنیاوی کیا نفع حاصل ہوگا، اور پھر
یہ بچیاں ہمارے لیے کل بوجھ بنیں گی. مثلاً ان کی شادی کے موقع پر جو اخراجات ہم نے اپنی طرف سے رسم و رواج میں شامل کر لیے ہیں اور جہیز جیسی لعنت کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے، اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں جو رسومات بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے اس زمانے میں بوجھ شمار کی جاتے ہیں اور بوجھ ہیں بھی، تو ان رسم و رواج، وہ جو رسم و رواج ہیں وہ ایسے واقعات کا بڑا سبب بن سکتی ہیں. اور وہ سبب ہیں کہ جہیز مثلاً ایک جو ہے نا وہ والد جو ہے اس مہنگائی کے زمانے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے اپنی بچی کو جہیز دوں گا اور اس کو رخصت کروں گا، اور حالانکہ اس جہیز کا کوئی تصور بھی ہماری شریعت میں نہیں ہے. اور عام طور پہ جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ جہیز دینا چاہیے، وہ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جہیز کو جو ہے نا وہ دلیل بناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز عطا فرمایا تھا، بستر دیے تھے، چند برتن دیے تھے. تو اول تو یہ بات ہے کہ وہ جو جہیز جو حضرت فاطمہ کو دیا گیا تھا، کیا آیا اس زمانے کے جہیز اس زمانے کے اس جہیز کی طرح ہے؟ بالکل. اگر آپ کو دلیل ہی پکڑنی ہے تو پھر وہی چیزیں دو کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں. تو وہ تو چند چیزیں تھیں جو اس زمانے میں چند روپیوں میں حاصل ہو جاتی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو جہیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہیز تھا ہی نہیں، یہ ایک ویسے ہی لوگوں نے اپنی طرف سے من گڑت جو ہے نا وہ دلیل بنا لی ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ولی تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی ولی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت ابو طالب کی پرورش میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے. لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش میں آ گئے، اور پھر مدینے میں آ کر حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں جو ان کی شادی کرواتا یا ان کے اخراجات برداشت کرتا شادی کے. تو اس وجہ سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ علی، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کے پاس مہر کی کوئی رقم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ جو ایک زرہ تھی آپ کے پاس، وہ بڑی قیمتی تھی، وہ کدھر ہے؟ فرمایا ہاں وہ زرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زرہ کو بیچو اور جو حاصل ہونے والی رقم ہے وہ مجھے لا کے دو تاکہ میں آپ کی شادی کر سکوں. تو اب وہ بیچی اور اس سے تھوڑی سی رقم حاصل ہوئی. اس رقم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کچھ کپڑے لیے، کچھ جو ہے نا وہ ضروریات کے سامان لیے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کے ولی ہونے کی حیثیت سے لیے تھے. وہ حضرت فاطمہ کی باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں لیے تھے کہ آج دلیل بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو جہیز والا یہ لعنت ہے، اگر اس کو ترک کر دیا جائے، یہ اصل میں تو ہندوانہ رسومات ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ منسلک رہے، ان کے ساتھ ہمارا بہت عرصہ رہن سہن رہا. تو کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں، ان کے دھرم میں جو ہے وہ وراثت کا سسٹم ہے نہیں ہے، تو وہ اپنی شادی کے موقع پر اپنی بچیوں کو جو کچھ دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. تو ان کے دھرم میں تو یہ ٹھیک بات ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں تو کیونکہ عورت کا باضابطہ حق موجود ہے وراثت میں، عورت جس حیثیت میں بھی ہو وراثت نے اس کا حق مقرر کیا ہوا ہے. تو آج توجہ اس بات کی طرف دلانی چاہیے کہ ہم ان جو رسومات ہیں ہندوانہ، ان کو چھوڑ کر ہم وراثت کے پیچھے جائیں. تو لوگوں کو اس بات کی آگاہی دیں کہ آپ اپنی بچیوں کو وراثت میں حق ادا کریں، ان کو حق دیں. یہ جو جہیز والا کام ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنا ضروریات کا سامان مکمل کرے اور پھر شادی کرے. کتنی ہی بری بات ہے کہ مرد ہمیشہ عورت کے سامان پر جو ہے نا وہ رہتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی عورت کے برتن کی ضرورت، رہنے کے لیے بھی اسی طرح مکان کی ضرورت، اسی طرح جو ہے نا عورت کی طرف سے جو آیا ہوا جہیز ہے بستر وہ بھی استعمال کر رہا ہے. یہ تو مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. مرد تو اللہ جل شانہ سے فوقیت عطا فرمائی ہے عورت پر، الرجال قوامون علی النساء. مرد کو عورت پر اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، تو وہ فضیلت اس کے منصب کی ہے، اس کے ذمہ داری کی ہے. جتنی ذمہ داری بڑھتی ہے اس اعتبار سے اس کا رتبہ بھی بڑھتا ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ضرورت کی ہر شے مکمل کرے، نہ کہ عورت کے ذمے کہ وہ اپنا سارا کچھ ضروریات کے سارا سامان ساتھ لے کر جائے. یہ ایک لعنت ہے. اس لعنت کو اگر میرے خیال میں ختم کر دیا جائے تو یہ جو واقعات روز بروز رونما ہوتے ہیں شاید اس میں کمی واقع ہو سکے. ماشاء اللہ، آپ نے بڑے اچھے اس کے اثرات بتائے ہیں.
کہ یہ دونوں وجوہات ہیں، تو امید ہے ہمارے علماء اکرام اس پہ نظر ثانی کریں گے اور ممبر و محراب سے یہ آواز بلند کریں گے۔ اور پھر مولانا اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جہیز کی لعنت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگ قابلیت بھی نہیں دیکھتے۔ لوگ جہاں بھی رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بڑا گھر دیکھتے ہیں اور مال دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دے سکے گا۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے تباہ ہیں۔ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، کہ اسلام شدت کا درس دیتا ہے، کہ جس طرح مثال کے طور پر اسلام کا درس ہے ہاتھ کاٹنے کا، اسلام درس دیتا ہے یعنی جس نے قتل کیا اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، رجم کا درس دیتا ہے، کوڑے لگانے کا درس دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں جو اسلام کی سزائیں ہیں، کیا یہ شدت پسندی والی سزائیں ہیں یا یہ معاشرے کو امن میں لانے کے لیے، معاشرے کے اندر امن کو برقرار رکھنے کے لیے سزائیں ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات کے رونما ہونے پر جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اسلام کی مقرر کردہ حدیں اگر ان پر جاری کی جائیں، سزائیں مقرر کی جائیں، تو کیا ہمارا معاشرہ اس قسم کی برائیوں سے، اس قسم کے یہ شرمناک واقعات سے پرامن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ یہ بھی قابل توجہ امر ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکے۔ بالکل تو اس میں ہماری شریعت نے اور ہمارے دین نے بہترین جو ہے وہ ذریعہ عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی واقعات رونما ہوں تو اس پر شریعت نے بہت ہی معتدل اور عین فطرت سزائیں مقرر کی ہیں۔ بالکل اس کو میں عین فطرت اس لیے کہتا ہوں کہ اگر فطرت کے مطابق اگر یہ سزا دے دی جائے تو میرے خیال میں پھر آئندہ کے ایسے واقعات کبھی رونما نہ ہوں۔ نہ اصل میں المیہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگ جو مغربی میڈیا ہے، وہ جس وقت عورت کے حق کی بات آئے گی تو وہ بینر لے کر سر عام روڈوں پر نکلتے ہوئے مارچ کرتے ہوئے عورت کے حقوق کی بات کریں گے، اور وہ ان واقعات کو اسلام کے خلاف خوب استعمال کریں گے۔ لیکن اگر ہماری حکومت یا اسلام یا اسلامی حکومتیں اگر ان واقعات پر کوئی سزا دے دیں گی تو وہی لوگ جو کل تک عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آج وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس سزا کو پھر وہ ظلم کے نام سے تصور کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورت کے حقوق کی آواز صرف لگائی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ عورت کے حق کے متلاشی نہیں، نہ ہی ان کو عورت کا حق چاہیے۔ وہ عورت کے حقوق کا نام استعمال کر کے عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، عورت کو سامنے لانا چاہتے ہیں، عورت کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں، عورت کی چار دیواری کو چاک کرنا چاہتے ہیں، اور جب سزا کی باری آتی ہے تو وہی اس سزا کو ظلم کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق اگر کوئی سزا دے دی جائے تو میرے خیال میں یہ سزا جو ہے وہ آئندہ ایسے واقعات کی رونما ہونے کے لیے سب سے بڑی روک اور تھام ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کٹے، چوری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اسی طرح اگر سنسار کیا گیا تو پھر معاشرہ ہمیشہ جو ہے وہ زنا سے پاک ہو گیا۔ اسی طرح باقی جو سزائیں ہیں، قتل کے بدلے میں قتل اگر کیا جائے گا تو ایک بندے کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر آج قتل کیا ہے تو حکومت یا شریعت مجھے قتل کرے گی، تو پھر وہ دوسرے کو بھی جینے کا حق دے گا۔ لیکن ایک بندے کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے قتل کرنا ہے اور کل میرے اوپر جو ہے وہ قتل کا کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا، یا مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں معافی کروا لوں گا، یا اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، تو ایسے پھر گویا کہ قاتل کو اور موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اور قتل کرے۔ اور اسی طرح جرائم کی روک تھام جو ہے وہ حدود شریعہ کے نفاذ کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو مغربی میڈیا جو کرنا نہیں چاہتا اور جو اس پر ہمیشہ جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو حدود شریعہ کا نفاذ ہے یہ ظلم نہیں بلکہ
یہ ظالم کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور ظالم کے ساتھ تو نرمی کا برتاؤ یہ تو کوئی بھی فطرت اس کا جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی کہ ظالم کو ظلم سے روکا نہ جائے. ظالم کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہوگا تو یہ ظلم نہیں بلکہ ظالم کے لیے گویا کہ ایک سد باب ہے اور اس کا راہ روکنا ہے. تو یہ جو سزائیں ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں، اور اس واقعے پر بھی یہ گویا کہ ایک قتل ہے، اور قتل کی سزا قتل ہی ہونی چاہیے. اگرچہ شریعت میں کیونکہ اس کا وہ وارث بھی ہے، اور وارث جو ہے نا وہ اپنے قتل کا وارث ہوتا ہے اور وہ خود اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک لمبا باب ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن قتل کے بدلے میں قتل یہ شرعی حکم ہے، اور اس طرح کا بھیانک واقعہ کہ جو اور لوگوں کو بھی ان غلط چیزوں کی طرف لائے، ان کو تو اس وقت تو قتل کے بدلے میں قتل از حد ضروری ہوتا ہے. ہم سب کا مطالبہ ہے کہ اس دل خراش واقعے پر جس باپ نے سفاکی کی ہے اس باپ کو سر عام قتل کرنا چاہیے، اور اس باپ کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی جرت نہ کر سکے. جی بالکل، آپ نے بڑے واضح الفاظ میں اور بڑے سیر اصل بحث کی ہے اور ہمیں سمجھایا ہے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ سے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ دوبارہ ہمارے معاشرہ ایسے برائیوں کو جنم نہ دے اور ایسی برائیوں سے بچ سکے. تو اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ اسلام معاشرے میں امن کو قائم کرنا چاہتا ہے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر آج سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، بچیوں کے ساتھ درندگی کے واقعات یا قتل کے واقعات، اگر ان پہ ہماری حکومت پاکستان ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتی تو آج ہماری آنکھیں اس واقعے کو نہ دیکھتی، ہمارے کان نہ سنتے. تو یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے. اور وہ بچی جو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، روز قیامت وہ کہے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. معصوم بچی، اس کا کیا جرم تھا؟ کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اس ظالم معاشرے میں جنم لیا ہے، وہ اس ظالم معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کا یہ جرم ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے، اور دوسرا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو سیکھا جائے اور عام کیا جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف آگاہی دی جائے تاکہ لوگ اسلام کو پڑھیں، سیکھیں اور اسلام کو پرکھیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کے نظر میں ایک انسان کی جان کی کتنی قدر ہے، اور اسلام کتنا عظیم دین ہے جو انسان کیا وہ ایک چونٹی کو بھی مارنے پر سخت وعیدیں سناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے سے ایسے جرائم کو، ہمارے معاشرے کو ایسے جرائم سے پاک کرے. دیکھتے رہیے شجر اسلامک ٹی وی کو. ایسی سیر اصل مباحث کو سننے کے لیے، اسلامی معلومات لینے کے لیے اور معاشرے کی برائیوں پر آگاہی لینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے.